کچھ آڈینس آ جائے پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈیئر آڈینس. کچھ آڈینس آ جائے تو آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کنیکٹڈ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو حاصل ضرور ہوگا. سیکھنے کا علم، سیکھنے کا پروسیس، سیکھنے کی جستجو، سیکھنے کی کمٹمنٹ جاری رہتی ہے اور ہم سیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تھوڑی سی آڈینس آ جائے تو پھر ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں. مجھے انتظار ہے کہ بس تھوڑی سی آڈینس آ جائے تو ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کا اور میرا ساتھ انشاءاللہ اگلے 30 منٹس تک رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس 30 منٹس میں، 35 منٹس میں، 40 منٹس میں جتنی بات کو سم اپ کر سکیں ہم اپنی بات کو سم اپ کریں، آسان لفظوں میں اپنی بات کو سمجھا سکیں اور اپنی یوتھ سے بات کر سکیں. ATI کے پلیٹ فارم سے ہماری یوتھ سے بات ہو سکے، ہماری نوجوان نسل سے بات ہو سکے، ان سے سیکھنے کو کچھ ملے. مجھے نور میم راشد کہتے ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو میں بھی ہوں. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو میں بھی ہوں. آگے جا کے کہتا ہے، آدمی زماں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے. ان کہیں سے ڈرتے ہو. پھر وہ آگے جا کے کہتا ہے، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں. ابھی سے ڈرتے ہو، ابھی تو تم بھی ہو، ابھی تو ہم بھی ہیں. دس از می امار حیدر گرو. آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر، آئی ایم اے پبلک اسپیکر. آئی ایم اے سیلس ٹرینر. آئی ایم اے لیکچرار ان اے یونیورسٹی. I am serving this university since last 5 years. I am a teacher of marketing. So, عامر صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، تو میں نے کہا ٹائم ہی ٹائم ہے ہمارے پاس، آج کل تو ہر ایک کے پاس ٹائم ہے. تو بات کرنے کا موقع ہو نوجوان سے تو انکار بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے موت کو دعوت دینا. کہ یہ زبان جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کانوں کی جو آپ سن رہے ہیں. یہ زبان جو ہے یہ محتاج ہے آپ کے کانوں کی. میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کو سننا ضروری ہے. سو میری زبان تب تک کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کو سننے والے کان اور سماعت کے کان نہیں ہوں گے. آپ لوگ نہیں سنیں گے تو میرے الفاظ بیکار ہیں. جو ٹاپک ہے کہ ہاؤ وی کین ایکچولی انگیج آور یوتھ ان دس کووڈ-19 کرائسس. اس سے پہلے میں اس یوتھ کو یہ بتا دوں کہ تمہاری امپورٹنس کیا ہے، تم ہو کیا. اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ایک بات کی کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون مطلب تم لوگوں کی پیدائش ایک ایک فرشتے کی خواہشات کا خون کر کے ہوا. تم لوگ اس دنیا میں جنم لیا، اللہ نے ایک ایک فرشتے کی خواہش کو رد کیا، اس کا خون کیا، اور پھر تم اس دنیا میں آئے. تمہیں اپنی امپورٹنس ہی نہیں پتا اے میرے قوم کی یوتھ، کہ اگر تمہارے DNA کی لینتھ کو چیک کیا جائے تو وہ جوپیٹر سے ہو کر واپس آ سکتا ہے. کتنے پیارے طریقے سے آپ کی باڈی فولڈڈ ہے کہ آپ کا DNA جوپیٹر سے ہو کر واپس آ سکتا ہے. اتنا پیارا آپ فولڈڈ ہیں. فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں ان کو اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیج رہا ہوں. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کی کہ they will prove you wrong, they are the best creature on the earth. یہ اشرف المخلوقات ہیں. 7.2 بلین سپیشیز ابھی تک دریافت ہوئی.
جو انسان کر سکا. اس میں سے دی بیسٹ اسپیشی، یو آر دا بیسٹ اسپیشی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ تم تسبیح کرتے ہو، جو تسبیح کرتے ہو دوبارہ تمہاری اس تسبیح کی باری نہیں آتی. اور یہ جو انسان ہے یہ میری ایک ہی تسبیح کئی بار مجھ سے کرتا ہے، کئی بار میری تعریف کرتا ہے. یہ جب چاہے جیسے مرضی چاہے. میں نے اس کو پیدا کیا، میرے اختیار میں تھا، میں نے اس کو پیدا کیا. جب اس کو میں اپنے پاس بلا لوں میرے اختیار میں ہے. اور کیا تمہیں میں نے اختیار دیا؟ میں نے ان کو اس زمین پہ پیدا کر کے بھیجا، شیلٹر دی، عزت دی، پیسہ دیا، سب کچھ دیا. اور پھر اس کو میں نے کیا دے دی؟ چوائس دے دی. میرا بنتا ہے تو بن، نہیں بنتا تو نہ بن. The choice is yours. Now it's our duty to prove the angels wrong. جو کہہ رہے تھے کہ مت بھیجو اسے دنیا میں، اسے نیچے مت اتارو، یہ فسادات کریں گے. تو کیا ہم فسادات کر رہے ہیں؟ We are proving the angels right. ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات سے ٹکراتے ہیں تو کائنات ہم سے کہتی ہے کہ میں بہت بڑی ہوں. جب میں نے کہا کہ آپ کا ڈی این اے یہاں سے جوپیٹر تک سے ہو کے واپس آ سکتا ہے، تو آپ کے اندر اتنی بڑی کائنات ہے، آپ کائنات کو سموئے ہوئے ہیں اپنے اندر. اقبال پھر اقبال ایک آگے ایک شعر میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. ایگزیکٹلی اصغر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایگزیکٹلی. تو خدا، اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. مطلب اقبال نوجوان سے کہہ رہے ہیں کہ آئی وش کہ تم کسی طوفان سے ٹکراؤ. تمہارا لائف پیٹرن سیم سا ہے. تم صبح اٹھتے ہو، پھر کھاتے ہو، پھر اپنے روٹین میں بزی ہو جاتے ہو، پھر سو جاتے ہو. تمہاری لائف میں سکون ہی سکون ہے. سو کالڈ سکون، سو کالڈ کمفرٹ زون. تمہاری لائف میں تو طوفان ہی نہیں ہے. تو اقبال جیسے شاعر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے نوجوان کو طوفان سے ٹکرا کے اس کی بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، اس کی موجوں میں بے سکونی اور بے سکونی نہیں ہے. یہ بے سکون ہو، کچھ نئی ایجادات کرے. اس کو اس کی لائف میں کوئی جھنجھوڑ نہیں رہا اس کو. سو اس چیز کی بات کرتا ہے. اور آگے جا کے بات کرتا ہے وہ اقبال، بات کرتے ہیں، علامہ اقبال بات کرتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید. آپ کہتے ہیں کہ کائنات تکمیل ہوگی، کائنات کا تکمیل ہو گیا اور کائنات ختم ہوگی، بس یہی کائنات ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. کہ یہ جو ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کن فیکون کہتے جا رہے ہیں اور دنیا بنتی جا رہی ہے اور لوگوں نے آنا ہے، دنیا آ رہی ہے. اور تم کہتے ہو یہی ہے کہ شاید یہ دنیا یہ نا تمام ہے شاید. اور کن فیکون کی صدائیں دمادم مست کن فیکون کی صدائیں آ رہی ہیں اور یہ دنیا بنتی جائے گی. یہ نہ تمہارے آنے سے کچھ دنیا میں کوئی مسئلہ ہوگا، نہ تمہارے جانے سے مسئلہ ہوگا. تمہارے ذمہ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو تم یہاں آئے ہو اور وہ تم نے پوری کرنی ہے. اقبال آگے کہتے ہیں، اینجل سے بات کرتے ہیں، فرشتوں سے، کہ قصوروار ہوں غریب دیار ہوں لیکن قصوروار ہوں غریب دیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. کہ اے اللہ یہ ہم ہیں، یہ انسان ہے جس کو تم نے بنایا، یہی ہم تمہاری دنیا کو آباد کر سکتے تھے. ورنہ ماں وینٹیلیٹر پہ پڑی ہو، سسک رہی ہو، تو کیا فرشتے سجدہ ریز ہوتے؟ یہ انسان ہے جس کو آپ نے بنایا اس مٹی سے، اور یہ آپ کا اتنا تابع دار ہے کہ اس کی ماں وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہے، آخری سانس لے رہی ہوتی ہے، اور یہ آپ کے ہاں سجدہ ریز ہوتا ہے. اس کے گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، یہ پھر بھی تیرے گھر میں آتا ہے عبادت کرنے. تو کیا کہتے ہیں فرشتوں، کیا تم یہ کرتے؟ یہ انسان ہے، یہ خوبصورت ایک میری خوبصورت تخلیق ہے جو یہ کر پا رہی ہے. سو آپ کتنے اہم ہیں، آپ کتنے اہم ہیں، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. آپ ون آف دا بیسٹ پروڈکٹ آف سبحانہ و تعالیٰ ہیں. اور اس نے یہاں پہ آپ کو بھیجا کچھ کھوج کے لیے. وہ کھوج کیا تھی؟ کہ میں کون ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور مجھ سے کیا اسائنمنٹ لینی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ آپ کے 2 جنم ہوتے ہیں.
ایک جنم جب آپ دنیا میں آئے, ماں کی کوکھ سے آپ نے جنم لیا, اور پھر ایک جنم آیا کہ جب آپ کو شعور آیا, وہ جب آپ کی خود کی پہچان ہوئی, خود کی پہچان, اور وہ خودی کا تصور. خودی کا تصور کیا ہے کہ خودی کہتی ہے کہ وین یو کین آڈٹ دا ورلڈ, آپ ورلڈ کو آڈٹ کرنے آئے ہیں اس دنیا میں, وہ خودی ہے. اور جب آپ دوسرا جنم, واصف علی وقاص صاحب کہتے ہیں تب جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے, غافل کی آنکھ کھلتی ہے, جب غافل کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو تب دوسرا جنم ہوتا ہے. اور جب وہ دوسرا جنم ہوتا ہے تو اس کے بعد, اب دیکھیں نا آج کل دور میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں. ہماری آنکھ وہی دیکھنا چاہتی ہے جو ہم چاہتے ہیں دیکھنا, جو ہمارا دماغ چاہ رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے پھول سے بات کی ہے؟ کبھی آپ نے اس کو ٹچ کر کے اس سے بات کی ہے؟ کبھی آپ نے سورج کا شکر ادا کیا ہے؟ کبھی آپ نے ہواؤں کا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں کیا. کیا کبھی اس نے بدلے میں آپ سے کہا کہ میں آپ کو روشنی دے رہا ہوں, مجھے بدلے میں کچھ دو؟ کیا پھولوں نے کہا کہ میں تمہیں خوشبو دیتا ہوں, مجھے بدلے میں کچھ دو؟ کیا اس ٹھنڈی ہوا نے آپ سے کچھ مانگا بدلے میں؟ نہیں. بدلے میں جو مانگا ہے وہ اللہ نے آپ سے آپ کی رضا مانگی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اللہ سے کتنے راضی ہو؟ اللہ تم سے اتنا ہی راضی ہے. سو آپ کتنے راضی ہیں؟ سو عامر سوری میں ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گیا. میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا تھا کہ انسان, تم اے یوتھ, تمہاری امپورٹنس کیا ہے. تمہارا ڈی این اے کتنا پیارا فولڈڈ طریقہ, کتنا فولڈ ہوا ہے, کتنا بیوٹیفلی یو آر فولڈڈ. سو آپ نے اس کووڈ-19 کو کیسے اپنا جو انگیجمنٹ کرنی ہے پازیٹیولی, اس میں ہے کہ کتابیں وہ علم جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اٹس دا ڈیتھ آف نالج وین یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ سم تھنگ. جو آپ کی سمجھ میں آ جائے وہ نالج کی موت ہے یار. وہ کتاب جو آسان ہے وہ تو سبھی پڑھتے ہیں. سو اٹس دا ڈیتھ آف نالج وین یو کم ٹو نو سم تھنگ. سو مشکل سے محبت کا نام علم ہے. تو ہم کتنے مشکلات میں پڑھتے ہیں, کتنی مشکلات میں ہم مشکلات کی طرف جاتے ہیں. کیا صبح, اب تو رمضان شریف میں آنکھ کھل رہی ہے نا, ساری رات جاگتے ہیں, کیا صبح فجر کے ٹائم اٹھ پا رہے تھے؟ سو مشکل سے ہی محبت کا نام علم ہے. سو ہم مشکل کتابیں پڑھتے ہیں. کیا آپ کے سلیبس کی ایک کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ ایک وقت میں کووڈ-19 آئے گا اور ایک ایسی وبا آئے گی جو آپ کو اپنوں سے جدا کر دے گی؟ کیا کسی کتاب نے سکھایا؟ کیا کسی کتاب نے سکھایا کہ جب طلاق دیتے ہیں تو 7 آسمان ہلتے ہیں؟ کبھی کسی کتاب نے آپ کو سکھایا کہ ماں تمہیں خاموشی سے دیکھتے رہتی ہے تو اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ کیا کسی کتاب نے تمہیں سکھایا کہ ہمیں اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, آج کے دور میں کیسے بات کرنی ہے؟ کیا کیمسٹری نے تمہیں سکھایا؟ کیا بایولوجی نے تمہیں سکھایا؟ کیا فزکس نے تمہیں سکھایا؟ کیا تمہیں اخلاق سکھائے؟ نہیں سکھائے. تو اب اچھا ٹائم ہے کہ آپ عمدہ کتابوں کو پڑھیں. اچھی کتاب, وہ کتابیں جو مشکل کتابیں ہیں جن کو کوئی نہیں پڑھتا. آسان کتابوں کو سبھی پڑھا کرتے ہیں یار, اور سبھی پڑھنے والے ایسی شیپس کی مانند ہیں جن کے آگے گدھا چل رہا ہے اور شیپ اس کو فالو کر رہی ہیں. سو مشکل سے محبت کا نام علم ہے. مشکل سے محبت کا نام علم ہے. اور اپنے دسترخوان پہ جب آپ کے کتابیں پڑھی ہوں گی, دسترخوان پہ کتابیں پڑھی ہوں گی, آپ کروٹ لیں گے تو ایک کتاب ہوگی, کروٹ لیں گے تو دوسری کتاب ہوگی, آپ کے فیس پہ ایک کتاب پڑھی ہوگی, اور آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے اور آپ کو 3M تھاٹ آئے گا. اچانک سے اٹھیں گے کہ یار میں وہ پڑھ رہا تھا اور میرے دماغ میں وہ چیز آئی ہے, اس کو میں نوٹ ڈاؤن کر لوں. آپ کو لوگوں سے چیزیں ڈفرینشیٹ کیسے کرتی ہیں؟ صرف علم ڈفرینشیٹ کرتا ہے. علم آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے اور آپ کو شناسائی دیتا ہے. یار جس کے پاس نالج ہو, جس کے پاس علم ہو, اور وہ مٹی سے مٹی ہونا جانتا ہے, اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا. جس کے پاس علم ہے, جس کو علم ہے, جس کے پاس علم آ گیا, جس کے پاس کتابوں سے پیار ہو گیا ہے, اس پہ تو فرض ہو گیا کہ وہ غصہ کبھی نہ کرے. وہ تو کمپرومائزنگ ہوتا ہے, وہ تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. وہ تو پہچان جاتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا تھا. میں تو ایک مٹی ہوں, ایک مٹی کا تودا ہوں, ایک مٹی سے بنا ہوں, میری اوقات کیا ہے. سو جس کے پاس علم آ جائے اس کے پاس ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے اپنا آپ. وہ پھر لالچ میں نہیں آتا, وہ میٹریلسٹک نہیں ہوتا. سو پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ محبت کریں, کتابوں سے محبت کریں. وہ آپ کو علم دیں گی, وہ آپ کو دوسروں سے جدا کریں گی, وہ آپ کو قناعت سے ٹکرانا سکھائیں گی, وہ آپ کو رشتوں سے ٹکرانا سکھائیں گی. وہ حضرت علی فرماتے ہیں
ایک آدمی حضرت علی کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جدے بیلی چار ہون دنیا دا امیر ترین آدمی ہے. تے بیلی چار ادوں ہون گے جدوں تہاڈے کول علم ہوئے گا, تے تہاڈے بیلی بھی ادوں دے ہون گے جدوں دے تسی ہو. سو if you want to identify your personality, you are the sum of 5 person you are surrounded by. آپ ان 5 بندوں کا مجمع ہیں, ان 5 بندوں کی کلیکشن ہے, ان 5 بندوں کا مجموعہ ہے جن کے ارد گرد آپ رہتے ہیں. سو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے 4 بیلی اگر آپ کے ہیں نا تو آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں. تو آپ کے 4 بیلی کیسے بیلی ہیں؟ وہ 4 بیلی جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا وہ دنگا فساد کرتے ہیں؟ کیا وہ لڑائیاں کرتے ہیں؟ کیا وہ بات بات پر لوگوں کی قیمت کرتے ہیں؟ سو خود کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. A man is known by the company he keeps and the company is known by the people it keeps. سو اپنی پہچان کریں, اپنے دوستوں سے اپنی پہچان کریں, اپنے دشمنوں سے اپنی پہچان بنائیں کہ یار اس کی دشمنی ہے تو ایسے لوگوں, للکارتا ہے تو ایسے. آپ کے دشمن بھی ہونے چاہیے ورنہ آپ منافق کہلاتے ہیں. آپ کے دشمن بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے کہ اس کے دشمن کون ہے. اس کے دشمن وہ ہیں جن کو جو دھتکارے ہوئے. سو اپنا نصیب بیدار کریں. سر آپ پین کو کمٹمنٹ میں بدلنا سیکھو. میں یہ بتاؤں گا, پین کو کمٹمنٹ میں بدلنا سیکھو. سر آنسو بہانا تو سیکھو. سیلاب کو ندیوں میں بدلنا سیکھو یار. سیلاب ندیوں میں, اقبال نے تمہیں شاہین کہا ہے, شاہین کہا ہے, بار بار شاہین کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ کہ جب طوفان آتا ہے نا تو وہ طوفان سے اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جا کے ہوا میں جو ہے نا وہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ہوا میں کھیلتا ہے. وہ he loves the شاہین loves to dance in the thunderstorm. اور جو دوسرے چرندے پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں. آپ کو اقبال نے شاہین کہا ہے. کیا تم شاہین ہو؟ کیا تم صبح اٹھ کے کیا تم سحری خود بنا سکتے ہو؟ نہیں. شاہین کیا کرتا ہے؟ شاہین کی 40 سال عمر ہے اور 70 سال کی عمر جیتا ہے. کیسے؟ 40 سال کے بعد اس کی چونچ کام کرنا بند کر دیتی ہے, اس کے پنجے کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ایسولیشن میں چلا جاتا ہے اور اپنے چونچ سے اپنے پنجے کھرید دیتا ہے. اتنا تکلیف دہ عمل ہے. اور اس کے بعد چونچ مارتا ہے پتھر کی نوکیلی پتھروں پہ اور اپنی چونچ توڑ دیتا ہے, اور کئی ماہ ویٹ کرتا ہے, دوبارہ سے چونچ آتی ہے اور دوبارہ سے پنجے بنتے ہیں, اور پھر اگے 30 سال وہ زندہ ہوتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو اپنا آپ مارنا جانتے ہیں, اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا جانتے ہیں. سو اس کووڈ-19 میں آپ اپنی ہیبٹس کو بدلیں, اپنے لیونگ پیٹرن کو بدلیں. آپ کا پیٹرن کیا ہے؟ ہمارا پیٹرن کیا ہے؟ ہمارا پیٹرن بہت فارغ ہو چکا ہے, ہمارے پیٹ باہر آ چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایکسرسائز کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سونا کب ہے, اٹھنا کب ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری لائف میں ایک پیٹرن سیٹ ہونا چاہیے. آپ کی ہیبٹس یہ ٹائم ہے جب آپ بھاگم بھاگ میں تھے, آپ ماں کو ٹائم نہیں دے رہے تھے, آپ باپ کو ٹائم نہیں دے رہے تھے, اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہے تھے, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے تھے. یہ ٹائم ہے ٹائم دینے کا. کیا اب ٹائم ہے؟ جو تمہارے ایکسکیوزز تھی کہ اب وہ ایکسکیوزز ہیں؟ زندگی اب بھی چل رہی ہے. سو اکثر میں نے پڑھا کہیں ایک کتاب میں پڑھا کہ نیچر پاس لینا چاہ رہی تھی, وہ تنگ آ گئی تھی. نیچر تنگ آ گئی تھی کہ لوگ اس انسان نما جو یہ انسان نما مخلوق ہے نا, اس نے مجھے خراب کر دیا. تو وہ تھوڑا سانس لینا چاہ رہی تھی, آکسیجن خود سانس لینا چاہ رہی تھی, درخت خود سانس لینا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو تم گھروں میں جاؤ, ہمیں سانس لینے دو. اور میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی, ہمارے حیدر گرو کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے, میں نے وہاں پہ ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پش کیا ہے آپ کو, آپ کے گھروں میں, آپ کے رشتہ داروں کے پاس, آپ کی ماں کے پاس پش کیا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ جس کی 70 پیار جتنا میں نے اپنا پیار کی میجرمنٹ دے دی. مطلب اللہ کے پیار کی میجرمنٹ آ گئی یار. ہاں, اللہ کی پیار کی میجرمنٹ آ گئی. مطلب ماں کو خاموشی سے آنکھیں بند کر کے صرف ادا کر دیں, سکون پیدا ہو جاتا ہے آپ کی پوری بدن میں. دھکا دیا, پش کیا آپ کو کہ جاؤ اور اس کی ماں کے قدموں میں جاؤ اور اس کے ماں کو قدموں کو چومو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب صرف ماں کے لفظ کی ادائیگی اگر خاموشی سے کر دی جائے تو کتنا سکون آ جاتا ہے. سو آپ کو اس ٹائم کے اندر اپنے لیونگ پیٹرنز چینج کرنے, اپنی ہیبٹس چینج کرنی ہے, اپنی ہیبٹس چینج کرنی ہے. اقبال کے شاہین ہو, کبوتر نہیں بنو. ریسرچ کہتی ہے کہ ایشین پیپل لو واٹ دا ایشین پیپل, ایک ریسرچ کہتی ہے کہ ڈیپینڈنٹ, اکارڈنگ ٹو ریسرچ یہ ڈیپینڈنٹ ہے. کیا تم واقعی ڈیپینڈنٹ ہو؟ یس, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم اٹھ کے اپنا پلگ ان چارجر نہیں کر سکتے, ہم اٹھ کے اپنے حصے کا پانی نہیں پی سکتے, ہمارا بس نہیں چلتا ہم کروٹ نہ بدلیں.
ہم اقبال کے شاہین ہیں. وہ جس کا کام تھا تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. نہیں بھائی، میں تو پلگ ان ایسا بیڈ چاہتا ہوں جس کا پلگ ان بھی ساتھ لگاؤ. میں اقبال کا شاہین ہوں. خود سے پوچھنا چاہیے کیا میں اقبال کا شاہین ہوں؟ ہاں. تندیے بادہ مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین، اس کووڈ-19 سے نہ گھبرا اے نوجوان. یہ تو آیا ہے تجھے اونچا اڑانے کو، یہ تو آیا ہے تجھے جو ہے جھنجھوڑنے کو. کہ کیا ہے یار، what is the university? The university is actually a playground, a picnic point. ہاں مطلب ایک 70,000 روپے کا موبائل لیا ہو نا تو تکیے کے نیچے رکھا ہوتا ہے، اور گم ہو جائے نا تو تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جائے اور ماں آوازیں دے رہی ہو تو ماں کی آوازوں کو اگنور کر دیتے ہیں، فون ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات کو جواب دوں اور بھاگا چلو جاؤں. آپ کا فون گم ہو جائے جس کا آپ نے 70,000 کا لیا نا، تو ماں آوازیں دے رہی ہو تو آپ فون ڈھونڈیں گے. میرے اقبال کے شاہین، آپ فون ڈھونڈیں گے. اور آپ 70,000 پے کر کے ایک سیمسٹر کی فی، اور آپ ان کتابوں کو نہیں پڑھتے. آپ سیمسٹر میں جاتے ہیں، آپ یونیورسٹیز جاتے ہیں اور آپ صرف وہاں پہ جو کرنے جاتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. سو میرے اقبال کے شاہینوں، اس وقت گھروں میں ہو، اپنے لیونگ پیٹرنز چینج کرو. بک ریڈنگ کی عادت ڈالو. بکس آپ کی دائیں بائیں ہونی چاہیے. بکس آپ کے دسترخوان پہ ہونی چاہیے. آپ اپنی ہیبٹس کو بدلیں. آپ اپنی ہیبٹس کو بدل سکتے ہیں. ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو نیو ایئر ریزولوشنز لیتے تھے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹرائی تو کرو کہ تم کیا نہیں کر سکتے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. آپ طوفان کو موڑنا تو سیکھو یار. طوفان میں ناچنا تو سیکھو، ٹوٹنا تو سیکھو، رونا تو سیکھو، لڑنا تو سیکھو. لڑ نہیں سکتے رینگنا تو سیکھو. رینگنا نہیں سکتے تو بجلی کو کرنٹ میں بدلنا تو سیکھو. جو سیلاب آتے ہیں ان کو ندی اور نالوں میں بدلنا تو سیکھو. وہ کہتے ہیں نا غم جب آتا ہے نا، جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کا زخم ہوتا ہے، اور زخم ضروری ہے تاکہ روشنی اندر تک جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں کمرے میں روشنی ہو تو میں دروازہ کھولوں گا، ایک لیئر ہٹاؤں گا تاکہ روشنی اندر آئے. تو سر جب چوٹ لگتی ہے نا اور جب زخم لگتا ہے تو آپ کی جسم کی لیئر اترتی ہے تاکہ روشنی اندر جا سکے. تو کیا زخم اچھا نہیں ہے؟ زخم اچھا ہے تاکہ آپ کی ایک لیئر اترے گی تو پھر روشنی اندر جائے گی، اور روشنی اندر سول تک جائے گی جو آپ کو اندر سے جا کے روشن کرے گی. اور آپ کو وہ تیسرا کام جو اللہ نے آپ سے اسائنمنٹ لینے کا کیا تھا کہ تمہاری اسائنمنٹ کیا ہے وہ آپ کو پتہ چلے. 19 میں آپ کو کہوں گا کہ خود کو انگیج کریں. تمہارے اندر انرجی ہے، تمہارے اندر پیشن ہے، تمہارے اندر قوت مدافعت ہے، تمہارے اندر قوت مدافعت ہے تو کرونا سے لڑ سکتی ہے. تو قوت مدافعت کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب انڈر کنسٹرکشن کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو موقع ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اس وقت وبا نے پریشانیاں پھیلا دی ہیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جب پریشانی اور مسائل آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے وسائل پیدا کرتے ہیں. کتنے وسائل ہیں تم لوگوں کے پاس نیکیاں کرنے کے؟ تم لوگ گھر میں فری ہو، نکلو. جب تمہارے گھر میں کوئی آ کے دروازہ نوک کرے نا تو واپس آ کے سجدہ ریز ہو کے رویا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ نہیں بنایا یار، تمہیں یہ بنایا ہے، یہ نہیں بنایا. اللہ کے بندو، تمہاری کیا اوقات کہ تم کہاں پیدا ہوئے ہو؟ تمہاری کیا اوقات کہ تم دینے والے بنو؟ تمہاری کیا اوقات کہ تم سے کوئی مانگنے آئے نا اس کو جو جتنا دے سکتے ہو وہ دو، واپس آ کے گڑ گڑا کے رو کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا. اور میں آج کی یوتھ کو کہوں گا کہ اس میں خود کو انگیج کیسے رکھنا ہے. آپ نے اس میں خود کو انگیج ایسے رکھنا ہے کہ آپ باہر نکلیں. دیکھیں بھائی، 100 سال پلس کی بڑھیا بھی بچ گئی، 70 سال کا بابا بھی بچ گیا، اور 1-2 سال کی اور کچھ ماہ کی بچی بھی بچ گئی. امیون سسٹم سٹرونگ ہے نا. پریکاشنز لیں، باہر نکلیں، پریکاشنز لیں اور لوگوں کی خدمت کریں. اب یہ خدمت کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے. کتنا کر سکتے ہو اتنا سے باہر نکلو اور لوگوں کی اپنے آپ کو انگیج کرو. تمہارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں ابھی نیکیاں کرنے کی. وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس میں کہ وہ
کرو بیاں ورنہ کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. وہ کوئی مجھے بتائے گا یہ شعر کیسے ہے کہ اطاعت کے لیے پیدا کیا انسان کو, ہاں, ورنہ کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. مطلب تمہیں اس انسان کی اور اس مخلوق کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا, انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ if you can't help everyone but everyone can collectively can help one. So آپ سب کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ سب مل کر کسی ایک کی مدد تو کر سکتے ہیں. سو کتنے بلیسڈ ہیں آپ. جب بھی کبھی روڈ پہ جایا کریں نا تو دائیں بائیں دیکھا کریں. جو روڈ سائڈ پہ بیٹھا ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. جب کبھی ڈپریس ہونے لگے نا تو اپنے نیچے والے کو دیکھیں جس کو اللہ نے اتنا بھی نہیں دیا, اور جب کبھی ڈپریس ہوں تو اس بندے کو یاد کریں جو آپ سے بھی زیادہ ڈپریس ہے. ٹھیک ہے. سو میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کیا چیز ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ انسان کیا ہے. یار اسرافیل سور نہیں پھونک سکتا جب تک تم کلمہ گو ہو. تم کتنی بڑی تمہاری تم سمجھتے نہیں ہو یار کہ ہم کتنی بڑی, ہماری کتنی امپورٹنس کتنی ہے ہماری, کہ اسرافیل سور نہیں پھونک سکتا جب تک تم کلمہ گو رہو گے. جب تک تم اس کا ذکر کرتے رہو گے اسرافیل تمہیں اس دنیا سے اٹھا ہی نہیں سکتا. اس کے کلمہ گو رہو, اس کے کلمہ گو رہو اور اس سے کنیکٹ رہو. اس وقت میں کمپٹیشن نہیں لینا. اس وقت میں آپ نے خود کو کیسے انگیج کرنا ہے, کنٹریبیوشن سے. دیر آر ٹو ورڈز, دا کمپٹیشن اینڈ دا کنٹریبیوشن. دا چوائس از یورس. آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور یہ بہت زبردست ٹائم ہے آپ کا کنٹریبیوٹ کرنے کا. اس وقت اٹھیں, گھروں سے نکلیں اور کنٹریبیوٹ کریں. عامر نے کہا کہ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یوتھ کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے. سر یوتھ سوچے تو, یوتھ یہاں سے نیچے سوچتی ہے کہ میں کیسا دکھوں گا, میری مونچھوں کو بل آ رہا ہے, خوبصورت لگ رہی ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے, میرے جو ہیں بالوں کا سٹائل کو زبردست ہے کہ نہیں. وہ یہاں سے نیچے دیکھتا ہے میں مسکولر شسکولر ہوں کہ نہیں. سر یہاں سے نیچے نہیں, یہاں سے اوپر, اور وہ یہ تھوڑی سی جگہ ہے, وہ یہ دماغ ہے. اس سے سوچیں تو یو ہیو مینی آف دا آپشنز. وہ کہتے ہیں جس نے کام نہیں کرنا تو اس کے پاس بہت ساری ایکسکیوزز ہیں, اور جس نے کام کرنا ہے نا اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. سو دا چوائس از یورس کہ آپ نے دا چوائس از یورس کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح اس سلسلے کو لے کے چلنا ہے. تو اس ملک میں جب ملک میں زوال آتا ہے نا تو اس کا نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھنا نہیں جانتا. اس کا نوجوان ایکسکیوزز لے کے بیٹھا ہوتا ہے. اس قوم کو زوال آتا ہے جس قوم کے نوجوان کے پاس ایکسکیوزز ہوتی ہیں. اس قوم پہ لازمی زوال آتا ہے جس قوم کا نوجوان شعور کی بیداری کی آنکھ نہیں کھولتا. اس قوم پہ لازمی زوال آتا ہے جب آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوں اور وہ اس اپرچونیٹیز کو ہرڈلز کے طور پہ لے. ہائے گرمی, یار گرمی میں ابلنا تو سیکھو یار. گرمی میں ابلو گے نا تو پھر شاندار بنو گے. دیکھو نا, آپ جو ہے پسینہ نکالتے ہیں تو پھر آپ کے مسلز بنتے ہیں. دیکھیں انڈا پانی میں ابلتا ہے تو پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. میں ایک دن آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پانی مانگا تو ایک گلاس میں اس نے مجھے کپ میں پانی دے دیا. تو کپ میں پانی پڑا ہوا تھا, ساتھ چائے بھی بن رہی تھی. سو 2 کپ پڑے ہوئے تھے, ایک میں پانی پڑا ہوا تھا ٹھنڈا اور ایک میں اسی کپ میں گرم پانی پڑا ہوا تھا. سو مجھے انہوں نے ٹی بیگز بھی دے دیے. ٹی بیگز میں نے جو ہے نا وہ ایک کپ میں ڈال دیے. ایک کپ میں ڈالے تو وہ رنگ نہ پکڑے بھائی, چائے تو رنگ ہی نہ پکڑے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ رنگ کیوں نہیں پکڑی. تو میرے کولیگ نے کہا او بھائی تم نے ٹھنڈے کپ میں جس میں پانی ٹھنڈا تھا اس میں جو میں نے دیا تھا اس میں تم ٹی بیگ ڈال بیٹھے ہو. تو پھر میں نے سوچا ارے عمار, جب ایک ٹی بیگ گرم پانی ابلتے پانی میں نہیں جائے گی تو رنگ نہیں پکڑے گی بھائی. تو میں اس بات سے میں نے سبق لیا کہ جب تک ہم ابلنا نہیں سیکھیں گے جب تک ہم ابلیں گے نہیں ہم رنگ نہیں پکڑ سکتے. ہمیں ابلنا آنا چاہیے. ہمیں اس کووڈ-19 کو مسئلہ نہیں لینا, اس کو ایک اپرچونٹی لینی ہے. آپ اس کو اپرچونٹی لیں. اس برے وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں, باہر نکلیں, کسی اپنی حفاظت کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت کریں, ان کے کام آئیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو سیو کرتے ہوئے کہ بس کر میاں محمد بخشا, بس کر
میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا ساری عمر دکھ نہیں مکنے ورکا رہ گیا تھوڑا ورکا رہ گیا تھوڑا بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا ساری عمر دکھ نہیں مکنے ورکا رہ گیا تھوڑا. یہ دکھ آتے رہیں گے, یہ دکھ نہیں جائیں گے, اور دکھ خوبصورتی ہے زندگی کا. یہ مشکلیں, یہ جو مشکلیں ہیں, یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ بیوٹی آف لائف ہیں. دیکھیں آپ جب ای سی جی رپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ زگ زیگ ہوتی ہے, وہ زگ زیگ ہوتی ہے. جیسے ای سی جی زگ زیگ رہتی ہے تو یو آر بریدنگ, اٹس لائف, مینس اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا بیوٹی آف لائف. جیسے اسٹریٹ ہوتی ہے یو آر ایز گڈ ایز ڈیڈ. سو مصیبتیں, پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. میرا یوٹیوب چینل ہے امار حیدر گرو کے نام سے. اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو ڈو سبسکرائب مائی چینل ود دا نیم امار حیدر گرو. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. جب بھی زندگی میں پریشانیاں آئیں, جب بھی مشکلات آئیں, تو ان مشکلات اللہ تعالیٰ سے مت کہیں کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے, بلکہ ان پریشانیوں, ان مشکلات, ان فسادات, ان ٹینشنز کو کہیں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے. ان کو بتائیں میرے رب کی ذات کتنی بڑی ہے, اور میں ایک اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا ایک بیسٹ کریچر ہوں, میں اس کا نائب ہوں, میں اشرف المخلوقات ہوں. یہ پریشانیاں, یہ الجھنیں اللہ تعالیٰ ہوتی ہے اس کو میں دیتا ہوں, جس کی اوقات نہیں ہوتی اس کو تو مسائل بھی نہیں دیتا. اور جب آپ مسائل میں آتے ہیں, جب آپ مشکلوں میں آتے ہیں, تو آپ اللہ کی کنسیڈریشن میں ہوتے ہیں. تو کیا آپ اللہ کی کنسیڈریشن میں نہیں آنا چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ آپ کے بارے میں سوچے اور آپ کو کنسیڈر کرے؟ تو آپ پہ مسئلے مسائل تبھی آتے ہیں جب آپ انڈر کنسیڈریشن ہوتے ہیں. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا ایک آخری بات کہ جب میرے پہ مسئلے مسائل آئیں تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ مشکل ہے یا میرے پہ ایک جو ہے, یا میرے پہ یہ عذاب ہے یا میرے پہ آزمائش ہے؟ تو حضرت علی نے بڑے خوبصورت جواب دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اگر وہ مشکل تمہیں اللہ سے کنیکٹ کر دے, اگر وہ مشکل تمہیں اللہ سے کنیکٹ کر دے تو وہ مشکل نہیں, وہ آزمائش ہے. اور جو مشکل تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تم پہ رحمت نہیں, وہ زحمت ہے. وہ مشکل واقعی تمہاری کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دائیں بائیں لوگوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو امار حیدر گرو کے نام سے میرا فیس بک پیج بھی ہے, امار حیدر گرو کے نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, سیم نیم سے انسٹا بھی ہے. ڈو یو ہیو دا کویسچنز, اف یو وانٹ ٹو ڈس ایگری, کسی بات سے میری بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. اور اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو ڈو ٹیکسٹ می. ہم پوائنٹ آف ویو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو کو خیال رکھنا چاہیے. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھوں گا. میرے سے کوئی غلطی ہو, کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کسی سے معافی مانگنا آپ کو آپ کے ظرف کو بتاتا ہے. کسی کی معافی مانگنا آپ کا ظرف اونچا کرتا ہے. کسی سے معافی مانگنا سیکھنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو انسان سے معافی مانگنا سیکھ جاؤ گے تو مجھ سے بھی معافی مانگنا سیکھ جاؤ گے. سو ہم انسانوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اس کی ذات سے بھی معافی مانگنی چاہیے. سو اپنا خیال رکھیے گا. عامر, اگر آپ مجھے ٹیکسٹ کر کے بتائیں کہ انف کہ اس کو کنٹینیو کروں, اگر آپ کہتے ہیں کہ انف تو میں اس کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ ATI پلیٹ فارم فار انوائٹنگ می, فار بیئرنگ می. آل دا بیسٹ وشز. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کے دائیں بائیں, آپ کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یار بیلی, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کے 4 یار ہیں, 4 بیلی ہیں, وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اور میرا نہیں خیال جو اس وقت کنیکٹڈ ہیں وہ امیر ترین نہیں ہے. اب سب امیر ترین آدمی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی غلطی کوتاہی تو معذرت. جزاک اللہ خیر.